جب بھی دنگا کریے تو اس سے پہلے آپ بشیر بدر کی یہ 2 لائنیں ضرور یاد رکھیے۔ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں۔ نارتھ ایسٹ دلی میں جو کچھ ہوا یہ تصویریں بیان کر رہی ہیں، لفظوں میں اسے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کس طرح سے دنگائیوں نے گیس سلنڈر لگا کر کے لوگوں کے گھروں کو اڑایا، ان کے چھتوں کو پھاڑا۔ اس پورے معاملے کو لے کر آج جماعت اسلامی ہند کی اور سے ایک پریس کانفرنس کا آیوجن کیا گیا۔ اس پورے معاملے میں جماعت اسلامی کے راشٹریہ ادھیکش سید سعادت اللہ حسینی نے کیندر سرکار، دلی پولیس، دلی سرکار اور گرہ منترالیہ پر سنگین سوال کھڑے کیے۔ آئیے سنتے ہیں انہوں نے کیا کچھ کہا۔ کمیونٹیز کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ کون لوگ کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے کس قسم کے فورسز ہیں وہ ایوری بڈی نوز۔ ایس آئی ٹی کا معاملہ ہے تو ایس آئی ٹی کو انکوائری کرنا چاہیے بالکل، لیکن دیٹ از ناٹ سفیشینٹ، وہ کافی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایلیگیشنز ہیں، سیریس ایلیگیشنز، وہ خود پولیس کے خلاف ہے۔ جو ویڈیو سرکولیٹ ہو رہے ہیں آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ پولیس ٹھہری ہوئی ہے اور دنگا ہو رہا ہے، کئی جگہ پولیس انوالو ہے، روڈ پہ لٹا لٹا کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اس میں سے ایک لڑکے کی موت بھی ہو گئی ہے کہ پولیس نے قتل کیا ہے اور کھلے عام قتل کیا ہے، روڈ پہ قتل کیا ہے، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے، میڈیا کے سامنے اور ریکارڈڈ ویڈیوز کی صورت میں قتل کیا ہے۔ تو ایسی پولیس صرف انکوائری کرتی ہے تو اس کا کیا اعتبار ہے؟ رائٹس میں ایکٹیو انوالو جو لوگ ہوئے ہیں ان میں اور جن لوگوں نے اپنا ڈیفینڈ کیا ہے ان میں فرق ہونا چاہیے۔ اب یہ کہ وہ کون ڈیفینڈ کر رہا تھا اور کون ایکٹیولی انوالو تھا وہ تو انڈیپینڈنٹ انکوائری سے معلوم ہوگا۔ سلنڈر بلاسٹ کر کر کے گھروں کو جنہوں نے جلایا ہے، لوگوں کو قتل کیا ہے، گولیاں چلائی ہیں، مارا ہے، تو وہ کون لوگ تھے، وہ گنڈے کون تھے، کس کی شے پہ آئے تھے، یہ کوئی بھی سوشل آرگنائزیشن نہیں بتا سکتی۔ تو گورنمنٹ کو اس کی انکوائری کرنا چاہیے۔ نان وائلنٹ پیسفل پروٹیسٹ اگر ہو رہے ہیں تو کوئی کسی کا یہ رول نہیں ہونا چاہیے حکومت کا کہ اس کو سپریس کرنے کی کوشش کرے۔ ٹھیک ہے، ویجل کریں، دیکھیں، اور اگر کوئی غلط عناصر اس میں داخل ہو رہے ہیں اور اس کو وائلنٹ رخ دے سکتے ہیں تو ان کو روکیں، یہ سب تو کام ہے حکومت کا، لیکن کسی نان وائلنٹ پروٹیسٹ کو روکنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے۔ 2 الگ الگ ایشوز ہیں، رائٹس اور وائلنس ایک دوسری چیز ہے اور نان وائلنٹ پیسفل پروٹیسٹ ایک دوسری چیز ہے۔ یہ ایک ڈیموکریسی میں ایک ڈیزائربل چیز ہے نان وائلنٹ پروٹیسٹ، جبکہ وائلنس ایک انڈیزائربل چیز ہے، ان لافل ہے۔ یہ شاہین باغ میں جو بلاکڈ ہے، اس بلاکڈ کو تو آپ ان لافل مانتے ہی ہوں گے، اور اگر آپ ان لافل مانتے ہیں تو کیا آپ سپورٹ کریں گے کہ اس کو پروٹیسٹ جو ہے وہ کہیں اور یا روڈ بلاکڈ نہ ہو وہاں شفٹ کر دیا جائے؟ دیکھیے، یہ کیس سب جوڈائز ہے اور بہت سارے آرگیومنٹس ہیں۔ ایک آرگیومنٹ یہ بھی ہے کہ یہ لوگوں نے نہیں روکا ہے بلکہ خود پولیس نے راستہ بند کر رکھا تھا، ابھی تک ابھی بھی بند کر رہی ہے بار بار۔ تو ان سے نیگوشیٹ کریں، بات کریں، ڈائلاگ کریں۔ ابھی تک 2 مہینے سے پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور اتنے واقعات ہو گئے ہیں، لیکن حکومت کا کوئی نمائندہ، کوئی ریپرزنٹیٹیو ابھی تک وہاں گیا نہیں ہے، جا کے بات تک اس نے نہیں کی ہے۔ تو بات کریں اور بات کر کے اس کو ریزالو کریں۔ وائلنس شروع ہونے سے پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ہیٹ اسپیچز میں انوالوڈ ہیں، اوپنلی گولی مارو کے نعرے لگا رہے ہیں اور اوپنلی پرووکیٹو اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اور ان کو میڈیا پبلش کر رہا ہے، بڑے پیمانے پہ پورے ملک میں وہ باتیں عام ہو رہی ہیں، تو یہ بہت ہی ڈینجرس ٹرینڈ ہے۔ اس کو فوری گورنمنٹ کو نوٹس لینا چاہیے اور ہیٹ اسپیچ میں جو لوگ انوالوڈ ہیں، کسی لیول کے بھی ہوں، منسٹر ہی کیوں نہ ہو، یونین منسٹر ہی کیوں نہ ہو، ان کو امیڈیٹ اریسٹ کرنا چاہیے۔ سینکڑوں لوگوں کی جانیں چلی گئیں، ان کے گھر برباد کر دیے گئے، آبادی کی آبادی اجڑ گئی، اور پرائم منسٹر ابھی تک وہاں پہنچ نہیں پائے ہیں، چیف منسٹر ابھی تک وہاں نہیں پہنچ پائے ہیں۔ تو یہ تو ظاہر ہے کہ بہت ہی افسوسناک، شرمناک، شیمفل بات ہے، پورے ملک کے لیے شیمفل بات ہے۔ پرائم منسٹر کی بھی یہ حرکت اور چیف منسٹر کی بھی یہ حرکت، منسٹری کا، گورنمنٹ کا۔ ایک طرف چینلز ہیں جو بالکل ہیٹ پھیلا رہے ہیں پورے ملک میں، 1 دن 2 دن سے نہیں، کئی مہینوں سے سلسلہ چل رہا ہے اور پوری دنیا اس کی مذمت کر رہی ہے۔ پوری دنیا میں ہمارا میڈیا اور میڈیا کا جو ایتھکس ہے اور میڈیا کا جو ریگولیشن سسٹم ہے وہ بدنام ہو چکا ہے، کریڈیبلٹی پہ سوالیہ نشان لگ رہا ہے۔ کئی چینلز ہیں، آپ سب جانتے ہیں، تو ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہے، اور جن لوگوں نے ریالٹیز کو، گراؤنڈ ریالٹیز کو بتانے کی کوشش کی ہے اور اس کو لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کی ہے، ان پر ایکشن لیا جا رہا ہے۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سارے چینلز کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتی ہے، صرف وہ بات ہی لوگوں کے سامنے لانا چاہتی ہے جو اس کے فیور میں ہو،
تو یہ ظاہر ہے کہ بہت ہی ڈینجرس ٹرینڈ ہے. یہ بھی کسی کوئی ڈیموکریٹک سوسائٹی اس طرح چل نہیں سکتی. رائٹ جسے کہتے ہیں جو ٹوٹلی ایک لوکل فینومینن ہوتا ہے کہ کسی پرووکیشن کی وجہ سے کمیونٹی میں دو کمیونٹیز جو ساتھ ساتھ رہ رہی ہے ان میں آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے اور اس سے کچھ لوگ مر جاتے ہیں, کچھ وائلنس ہوتا ہے, یہ اسے رائٹ کہتے ہیں. تو ہم اسے اس طرح کا رائٹ نہیں مانتے. یہ دو لوکل کمیونٹیز کے درمیان کا جھگڑا نہیں تھا جو کسی ٹیمپرری یا انسٹنٹ پرووکیشن کے نتیجے میں اچانک بھڑک گیا, بلکہ یہ ایک پلانڈ اینڈ ویل ڈیزائنڈ ویل آرکیسٹریٹڈ وائلنس تھا, اور اس میں بہت ہی جو آرگنائزڈ گنگس تھے, آرگنائز فورسز تھیں وہ انوالو تھیں. یہ صاف محسوس ہوتا ہے وہاں کے پورے سچویشن کی اسٹڈی کرنے سے. اب اس میں کچھ لوگ لوکل کولیبریٹرز بھی رہے ہوں گے, اس سے کوئی انکار نہیں ہے, لیکن مینلی اٹ واز ایگزیکیوٹیڈ بائی organized forces coming from outside.